آج ہم قرآن پاک کی چند آیات کی وضاحت کریں گے، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کریں گے تاکہ ہمیں وہ آیات پڑھنا، سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان شفقت، خیر خواہی اور دل سوزی کی لوگ قدر نہیں کریں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اگر فرض کیجئے ساری دنیا آپ سے منہ پھیر لے، تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خدا، اس کا رب، اس کا اللہ کافی ہے، جس کے سوا نہ کسی کی بندگی ہے نہ کسی پر بھروسہ، کیونکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور عرش عظیم میں تخت شاہی کا مالک صرف وہی اکیلا ہے۔ سب نفع و ضر، ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کفار مکہ کی اذیت اور تکلیف پر آپ خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور یہ دعا پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، وہی وہ اللہ کہ جس کے سوا نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایسے شفیق مہربان کی بات نہ ماننا، اس کے ساتھ ضد کا معاملہ کرنا سراسر عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ اس قدر شفقت اور مہربانی کے باوجود بھی آپ کی نہ مانیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد قائم کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو راہ ہدایت دکھا رہے ہیں لیکن وہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے اندر بغض اور دشمنی رکھنے لگے، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا، آپ میری ہدایت کی راہ کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے اذیت پہنچاتے ہو تو میں خاموش ہوں، مجھے تو بس اب اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی تمہارے شر سے میری حفاظت کرے گا اور مجھے تم پر غالب کرے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تم سے کیوں ڈروں، کیوں خفا ہوں، کیوں میں خوف زدہ ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے، بلکہ نفع اور نقصان پہنچانے کا والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شخص مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شخص مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے اپنے سب کام اسی کے سپرد کر دیے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تم کیا اس عرب کے مالک، وہ کیا اس دنیا کا مالک، کائنات کا مالک اور وہ عرش عظیم کا مالک، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دلایا کرتے تھے اور حوصلہ دلایا کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور صبر دلایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کے سارے کام بنا دے گا اور جو ارادہ کر رہا ہے اسے اللہ پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آیت صرف ہمارے نبی کے لیے نفع بخش نہ تھی کہ انہیں حوصلہ اور صبر ہوا، بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ جو بھی یہ آیت صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھے، تو
اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام سنوار دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے کام ادھورے رہ جائیں تو اللہ سے پورا کروانے کا ہمارے پاس بہترین طریقہ ہے کہ اس آیت کو صرف صبح و شام 7 بار پڑھ لیا کریں۔ صاحب روح المعانی علامہ محمد آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے صبح و شام اس آیت کو اپنے وظائف میں شامل کر رکھا تھا، اس کا کبھی ناغہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ کئی بڑے بڑے بزرگوں نے بھی اس آیت کو اپنے وظائف میں شامل کر رکھا ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ہم دنیا اور آخرت کے فوائد کے لیے اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب ہم قرآن پاک کی دوسری آیت کو سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ سب گناہ بخشے گا، بے شک وہی گناہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل ناحق کیے، زنا کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا، فکر اس بات کی ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہو بھی گئے تو ہمارے گناہ معاف کون کرے گا، ہماری توبہ کیسے قبول کی جائے گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے بڑے بڑے گناہ یہاں تک کہ کفر شرک سے بھی انسان توبہ کر لے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سچی توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر توبہ کا وقت صرف مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن کوئی توبہ کرے تو یا اپنے کیے پر حسرت کرے تو کوئی اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ جیسے کہ بعض کفار فجار قیامت کے دن حسرت کریں گے، کوئی اظہار افسوس کرے گا میں نے اللہ کے اطاعت میں نافرمانی کیوں کی، کوئی تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں سچا مسلمان بن کر آؤں، مگر اس وقت افسوس بالکل کام نہ آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا پر توبہ کرے۔ پھر فرمایا گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں سب سے زیادہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے مایوس ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی سے بھی اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ اب گناہ کیے جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور بغیر معافی کے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، ایسا شخص سخت شیطانی حملے کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں
وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس کو منع کیا گیا ہے، اس کو گناہ کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ سے امید باندھے جاتے ہیں۔ اس کو امید، رحمت کی امید نہیں کہتے، بلکہ یہ شخص شیطانی حملے کا شکار ہے، شیطانی وسوسے کا شکار ہے کہ شیطان اس کو گناہ پر ابھارنے کے لیے اللہ کی رحمت دکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہیں معاف کرے گی، کیے جاؤ۔ وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہے۔ اس وقت امت کے بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کی فہرست میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا اللہ سے دوستی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برستی ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رحمت الہی کی وسعت کو ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ زمین آسمان کو بھر دیں، پھر تم مجھ سے توبہ کرو، معافی مانگو، تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تب ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں سچے دل سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ایک عورت بڑے ہی والہانہ انداز میں بچے سے پیار کر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا ممتا کے جذبے سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات میں اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا اس ماں کو اپنے بچے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماں سے بھی زیادہ اپنے گناہ گار بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ خود ارشاد فرمایا، ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ بس تھوڑی سی ندامت اپنے گناہوں پر کریں، پھر اللہ کی رحمت کو دیکھیں کہ وہ کیسے برستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے بہت گناہ کیے، جب ندامت ہوئی تو کہا، یا رب، اب یہ نہیں کہا کہ میری مغفرت کر دے، فقط دل میں ندامت ہوئی، ہاتھ اٹھائے اور بولا یا رب، فوراً حق تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ جان گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس سے پہلے ہی اسے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تب بھی ہم اتنے غفور الرحیم، اتنے رحمت والے رب سے دور ہیں کہ اس کی رحمتیں ہم پر چھم چھم برستی ہیں، لیکن ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہوا ہے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ کی رحمت ہمیں موقع دیتی ہے کہ میرا بندہ سنبھل جائے۔ ہم نے کیے گناہ، اس نے پکڑ نہ کی، ہم نے کیے گناہ، اس نے پکڑ نہ کی، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔
یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ پکڑ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ تو فرمایا جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں کی صف میں جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم قرآن پاک کی تیسری آیت کی وضاحت کریں گے اور سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بس یہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی دو نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی، جس شخص کو دنیا میں ہر عمل کے وقت یہ خوف لگا رہے مجھے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسرا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشات سے اس کو روکا، تو ایسے شخص کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جس شخص کہ دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو کوئی اللہ کے خوف سے رویا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ نفس کی خواہشات سے بھی وہی شخص بچ پائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ انسان گناہوں کو چھوڑنا تو چاہتا ہے، حرام سے بچنے کا ارادہ تو کرتا ہے، مگر نفس آڑے آ جاتا ہے۔ نفس کو ٹیپ ٹاپ والی دنیا محبوب ہے، آخرت میں کیا بنے گا اس کی پرواہ نہیں، لہٰذا وہ گناہوں کی زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دوہری جنت ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ نفس کی خواہش پر چلیں گے اور لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے۔ پھر فرمایا کہ نفس کی خواہش حق سے روکتی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات سے روکنا تبھی ممکن ہوگا جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا۔ امام غزالی نے پھر خوف کے بھی 3 درجے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا درجہ، نچلا درجہ خوف عوام الناس کا ہے، جو عام لوگوں کو خوف ہوتا ہے۔ اس کا خوف ایک بچے کے خوف کی مانند ہے۔ جیسے بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو ذہنی طور پر احساس ہوتا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مار پڑے گی، ایسے ہی عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے، عوام الناس کا خوف ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورے کرنے پر دل میں خوف ہوتا ہے کہ اب ہمیں قبر اور حشر میں عذاب ہوگا۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ذات دیکھنے والی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا خوف ہے ذرا اس سے بلند درجے کا، اسے ابرار کا خوف کہتے ہیں، یعنی نیک لوگ عمل تو کرتے ہیں مگر سمجھتے ہیں جیسا عمل کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں، قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد سب سے پہلے سوچیں گے کہ عمل تو ہم نے کر لیا، پتہ نہیں اب جیسا کرنا چاہیے تھا کیا یا نہیں، اور پھر اگر صحیح کیا تو پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، ان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت وہ ایسے رویا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے پٹ رہا ہو۔
یعنی اپنے رب کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور ڈرتے تھے نیکیوں سے کہ نہ جانے ہماری قبول ہوں گی یا نہیں، یا جیسا اس نیکی کرنے کا حق تھا ہم نے کی ہے یا نہیں۔ تیسرا درجہ ہے عارفین کا خوف۔ اپنی طرف سے اعمال تو کرتے ہیں مگر ڈرتے ہیں موت تک بحفاظت پہنچا سکیں گے یا نہیں۔ اعمال کرتے جاتے ہیں، اب خاتمہ خیر کی دعائیں کرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا خاتمہ خیر کیسا ہو۔ آج تو ہم بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، بہت پارسا ہیں، لیکن موت ہماری کفر پر آئے تو اس چیز کی گارنٹی نہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری موت خاتمہ بالخیر پر ہو، کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے نہ ہی ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ ہی بندگی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک تو آنسو کا قطرہ، دوسرا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ یعنی 2 قطرے، ایک اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنکھ سے قطرہ، دوسرا شہید کے خون کا قطرہ۔ اب سبحان اللہ کہ آنسو نکلنا کتنا آسان اور معمولی عمل ہے، اور شہادت حاصل کرنا اور پھر وہ خون کا قطرہ جو زمین پر گرے وہ اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن آنکھ سے جو آنسو ہے وہ تب نکلے گا، وہ بھی اللہ کے خوف کا، کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، تب ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا قطرہ نکلا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہوگا، قیامت کے دن اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو آدمی کے پلکوں کا ایک بال گواہی دے گا، اے اللہ یہ بندہ دنیا میں ایک دن آپ کے خوف سے رویا تھا، اے رب اے میرے پروردگار اسے بخش دے، تو اس ایک پلک کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے، اس کی گواہی کی وجہ سے وہ شخص بخش دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ انسان کے اوپر ہر لمحہ اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹے۔ آج ہم اعمال بھی نہیں کرتے اور بے خوف بھی رہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے، ان کے دوست نے کہا کیا ہوا، کوئی غلطی ہوئی، گناہ ہوا؟ ان کے سامنے گندم کا ایک دانہ تھا، انہوں نے وہ اٹھا کر دکھایا اور کہا اللہ کی قسم میری زندگی کے گناہوں کا وزن اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں، میں گناہوں سے نہیں رو رہا، میں تو اس بات سے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہی ایمان سے محروم کر دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ خوف سب سے اعلیٰ مثال ہے جو صحابہ کے دل میں تھی، کہ باعمل تھے، نیک تھے، متقی تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، گناہوں سے بھی بچتے تھے، لیکن خاتمے سے ڈرتے تھے کہ موت سے پہلے ایمان سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل میں خشیت الہی اتنا ہوتا تھا کہ جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو دفنا کر آ رہا ہو۔ وہ اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کا پانی زمین پر بہہ پڑتا تھا۔ وہ کس لیے روتے تھے؟ وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں روتے تھے، وہ خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے۔ وہ اس لیے روتے تھے کہ رب کریم ہمیں خاتمہ خیر عطا فرمانا، ہماری نیکیاں سب ضائع چلی جائیں گی، اللہ کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے ہماری نیکیوں کا کیا کرنا، ہماری نیکیاں اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے، اس کی مرضی ہے وہ قبول نہ کرے۔ اصل انسان کا جو دار و مدار ہے اس کی موت پر ہے، اسی لیے صحابہ کرام ڈرتے تھے اور راتوں کو جاگ کے رویا کرتے تھے۔
سلف صالحین اس طرح اپنے رب کو مناتے تھے، فریاد کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو معصیت سے خالی زندگی عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے، یہ خوف دل میں ہو کہ اللہ کی طرف سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت نصیب فرمائے اور نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت پر امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ہم قرآن پاک کی چوتھی آیت کی وضاحت کریں گے، اسے سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سب سے پہلے تقوی کو حکم دیا، ڈرو۔ زندگی میں ہر حال میں تقوی اور خوف خدا پیدا کرو۔ اللہ سے بن دیکھے ڈرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں کی بشارت دی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت میں تقوی کی وجہ سے سب سے بڑی عزت اور قرب خداوندی کی بشارت دی گئی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس حسن ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، اور اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ دنیا کا معیار ہے جو ہم سوچتے ہیں، اور یہ آخرت کا معیار ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ عزت والا اللہ کے ہاں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں تقوی کی حقیقت سمجھاتے ہوئے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ دو، جن میں شک و شبہ نہ ہو اسے لے لو۔ امام سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا، حضرت ہر طرف آپ کے چرچے اور تذکرے سن رہے ہیں، آپ اتنی زیادہ شب داری بھی نہیں کرتے، راتوں کو جاگتے بھی نہیں، تہجد، نوافل اور دن کے بہت روزے بھی نہیں رکھتے، اور نفلی عبادات بھی بہت کم کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنا مقبول بنا دیا، اتنی عزت عطا فرمائی؟ آپ نے فرمایا، تم چپ رہو، تقوی کے سوا کیا چیز ہے جو بندے کو مقبول بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کسی حکیم سے پوچھا کہ بھائی متقی کون ہوتا ہے؟ تو اس حکیم نے جواب دیا، متقی وہ ہوتا ہے جو خدا کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، وہ حقیقی متقی ہے۔ وہ جو خدا کو مخلوق پر، یعنی جب ایسا معاملہ آ جائے کہ ایک طرف مخلوق ہے اور ایک طرف خدا ہے، اب ہم ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں، یا مخلوق کو راضی کر سکتے ہیں یا پھر ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں، تو متقی شخص خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو چھوڑ دے گا۔ اور ایک بعض اوقات معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ یا ہم آخرت کو ترجیح دے سکتے ہیں یا پھر ہم دنیا کو۔ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اگر دنیا کو دیکھیں تو آخرت ضائع، آخرت کو دیکھیں تو دنیا ضائع، تو متقی شخص آخرت کو دیکھے گا، خدا اور مخلوق کے درمیان خدا کو دیکھے گا، آخرت اور دنیا کے درمیان آخرت کو دیکھے گا۔ یہ متقی کی پہچان ہے۔ دوسرا حکم جس کی تاکید رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمائی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ٹکڑے میں یہ نکتہ ہے کہ سچوں کے ساتھ مل جل کر ان کی صحبت میں رہنا۔ اللہ کے حکم سے بڑا اور کسی اور کا حکم نہیں ہو سکتا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، کن کے ساتھ ہو جائیں، کہاں ہو جائیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔
سچائی اختیار کریں اور سے خود بھی سچائی اختیار کریں اور جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں۔ حکم دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کونو، اللہ کے حکم سے بڑا کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کی اہمیت کو سمجھیں اور جلد از جلد اس پر عمل کی توفیق دیں کہ سچ بولنے والے، سچائی اختیار کرنے والے ہمارے دوستوں، ہماری زندگی میں، معاملات میں، ہم اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ہم ساتھ ہوتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ہم سچائی اختیار بھی نہیں کرتے اور نہ ہی سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم الرفیق الاعلی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ایسی ہی دعا تھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مرنے کے بعد مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ صحابہ کرام کو یہ جو شرف نصیب ہوا، ان کی دریافت علمی کمالات سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ صحابی صحبت سے ہے، چنانچہ وہ صحابی جس کے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، چند لمحوں کے بعد ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کو ایسا درجہ نصیب ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے ابدال اقطاب سب دنیا سے بھر جائے تو بھی اس صحابی کے درجے کو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جس نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، بس ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا تو وہ صحابی بن گیا، یعنی اس نے نبی کی صحبت اختیار کر لی۔ اب دنیا کے بڑے بڑے اولیاء، ابدال، اقطاب، علماء سب اکٹھے ہو جائیں، تبع تابعین سب اکٹھے ہو جائیں، تب بھی وہ اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کس وجہ سے؟ نبی کی صحبت کی وجہ سے۔ انسان پر اچھے اور برے لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی مانند ہے۔ اگر آپ کی دوستی لوہار کے ساتھ ہو تو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئلوں کی سیاہی ملے گی، اگر ذرا دور جا کر بیٹھیں گے تو دھواں تو ضرور ملے گا، اور اگر زیادہ قریب جا کر بیٹھیں گے تو آگ سے کپڑے جلیں گے۔ اور نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے کہ اس کے پاس جائیں اور اول تو عطر کی خوشبو آئے گی، اچھا دوست ہوا تو عطر ہی دے دے گا۔ فرض کریں اگر فاسق سے دوستی ہو گئی تو آہستہ آہستہ انسان پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں اگر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آنکھ کی سینک کھاتے رہے تم۔ جتنا بھی بچیں، صحبت اپنا اثر تو دکھاتی ہے۔ جہاں عطر بنایا جاتا ہے وہاں کپڑوں میں خوشبو آتی ہے، جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے ایک نہ ایک دن اپنے کپڑے ضرور جلاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں آگ کے پاس بھی بیٹھتا ہوں کپڑے بھی جلنے نہیں دیتا، تو ہاں مان لیا کہ تم کپڑے بچاتے رہے مگر آگ کی گرمی تجھے پہنچتی رہی۔ اسی طرح برے آدمی کی دوستوں کی صحبت میں گناہ سے بچ بھی جائے تو گناہوں کے اثرات سے وہ نہیں بچ سکتا۔ بکریاں پالنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، اونٹ پالنے والوں میں ہٹ درمی ہوتی ہے، گھوڑے پالنے والوں میں شجاعت ہوتی ہے۔ اگر جانوروں کا اثر انسانوں پر پڑ سکتا ہے تو پھر برے اور نیک انسانوں کا اثر دوسروں پر کیوں نہیں پڑے گا؟ صحبت کا اثر تو پڑتا ہے۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، اللہ کے نیک بندے وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔
صحبت کے کمالات تو اتنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابہ بن گیا، جو تمام امت کے افراد سے افضل۔ صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تابعین بن گئے، اور تابعین کی صحبت میں بیٹھنے والے تبع تابعین بن گئے۔ اسی طرح اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کی دوستی نیک لوگوں سے ہوگی وہ بھی اس کی محبت اور اس کی صحبت کی وجہ سے نیک کہلائے گا، اور جن کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ بھی چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو برا ہی کہلائے گا۔ نیک کی صحبت تمہیں نیک اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور متقین بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم قرآن پاک کی 5ویں آیت پڑھیں گے، اس کی تفسیر کریں گے تاکہ اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ وَلَا تَلْمِزُوا غَيْرَكُمْ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی دوسروں کے عیب نکالنا یا آپس میں عیب نکالنا۔ غیرکم دوسروں کے، انفسکم اپنے، آپس میں ایک دوسرے کے۔ ایسے کیوں فرمایا؟ حالانکہ اللہ رب العزت غیرکم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، غیرکم استعمال کرنے کی بجائے انفسکم استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں، وہ غیر نہیں ہے۔ کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا، اس طرح سے اپنا عمل اپنی ہی طرف لوٹ کر آئے گا۔ دوسرے کو عیب لگانے والا خود بے آبروئی کا سبب بنے گا۔ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم عیب نہ نکالو۔ یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک میں آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے عیب نکالنا، انفسکم کا لفظ آیا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا، نہ عیب نکالو، انفسکم اپنے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ خود کو قتل کرو، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلائی کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے، کیونکہ اکثر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ یہی معنی اس آیت کے بھی ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا، اور اگر اس نے صبر کر بھی لیا جواباً تمہارے عیب نہ بھی نکالے تو اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل تو اپنی ہی تذلیل اور تحقیر ہوا کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے باز عیب جو کے لیے خرابی ہے، ویل ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ ہر تانا باز، لُمَزَةٍ عیب جو، تانے دینا اور عیب جوئی کرنا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اللہم احفظنا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہمازم مشائم بنمیم،
وہ لوگ جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوں، ان پر چڑھائی کرتے ہوں اور لگانے بجھانے والے ہوں، یعنی ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پہلی کیا صفت بتائی کہ خود کو بڑا سمجھیں گے اور دوسروں کو حقیر، اور ان پر موقع ملے گا تو چڑھائی کریں گے، ان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لگانے اور بجھانے والا ہو، یعنی لگائی بجھائی کرنی، فتنہ فساد مچانا۔ علماء نے فرمایا کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، ان کی اصلاح اور فکر میں رہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت کم ملے گی۔ کسی کو عیب لگانا اس زمرے میں جسم میں، بول چال میں، قد میں عیب ظاہر کرنا، خواہ زبان سے ہو، اشارے سے ہو، یا لکھ کر ہو، یا مضمون شائع کر کے، لفظوں کے عموم میں، یہ سب باتیں شامل ہیں۔ اگر کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اس کا عیب ظاہر کرنا حرام ہے۔ کسی دراز قد کو لم ڈھینگ بولنا یا پست قد کو کم ڈھینگ بولنا، کسی کے ہلکے پن کی نقل اتار دی یا کسی کی چال میں فرق نکالا، اس کو لنگڑا کہہ دیا، نابینا کو اندھا پکارا، سیدھے سادھے آدمی کو بدھو کہنا، یہ سب اس آیت کے زمرے میں شامل ہے۔ اس طرح کی جو بھی عام طور پر باتیں رواج پذیر ہیں، یہ سب ان باتوں میں شامل ہیں اور ان سب باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ نے ان کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ اس کو بھی خراب کر کے رکھ دے۔ لہٰذا اس آیت کو سمجھنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنے عیوب پر نظر رکھیں، دوسروں کی خوبیوں پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم قرآن پاک کی چھٹی آیت پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس آیت میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو دوسرے بندے کو بری لگے۔ حسد وہ خواہش ہے جو دوسرے انسان کے پاس نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، نعمت بھلے دین کی ہو یا دنیا کی۔ شریعت نے اس کو نافرمانی اور حرام قرار دیا۔ آسمان پر سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرش پر سب سے پہلے حسد حابیل سے قابیل نے کیا، جس کے سبب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر یہ حسد آگے چلتا گیا، چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد ہے تو کسی کو کسی کے علم پر، اور کسی کو کسی کے اولاد ہونے پر، اور کسی کو حسد ہے تو اس کے اچھا ہونے پر، اور کسی کو اس کی صحت پر حسد ہے، اور کسی کے مال پر بھی حسد ہے۔ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جسے حسد ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برا حال اس پر آئے تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے کہ اس کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد، یعنی ایک دل میں دو چیزیں، ایمان اور حسد۔ جہاں ایمان آیا حسد گیا، اور جہاں حسد آیا ایمان گیا۔
اگر ہمارا ایمان باقی ہے تو ہم کسی سے حسد نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری حسد کی پیدا ہو گئی تو سمجھو ہمارا ایمان گیا۔ اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئیں کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے۔ نعمتوں کو زوال حسد کی ہی وجہ سے آتا ہے، یعنی ہم دوسروں سے جب حسد کریں گے، ان کی چیزوں پر، ان کے حسن پر، ان کی مال پر، ان کی صلاحیتوں پر، ان کی اولاد پر، کسی بھی چیز پر جب انسان حسد کرنا شروع کرتا ہے تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ اندر سے جلتا اور کڑتا ہے، اندر کی روحانی تکلیف الگ، اور جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں آہستہ آہستہ ان پر بھی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے حسد کا دنیاوی نقصان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کسی سے اس کو حسد نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی عطا پر قناعت کرے تو حسد اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج یہ بتایا، اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگتی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا حسد والی کیفیت کی مخالفت کریں۔ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے، فرمایا تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو، یہ غیبت کا الٹ ہے۔ جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹ کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سے اکڑ سے رہنے کو دل چاہے تو اس تواضع اختیار کرو، اس کے ساتھ دشمنی کو دل چاہے تو دوستی لگائیں، دل چاہے کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں تو فرمایا کہ تم اسے ہدیہ اور تحفہ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت نفس کو ماننے والی مشقت ہے۔ بہرحال علماء نے، اکابرین نے یہ اس کا علاج فرمایا۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں۔ اب کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے بھی، اور اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے تو ہم دعا کریں، اللہ اس کو بھی وہ نعمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی۔ یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم قرآن پاک کی 7ویں آیت پڑھیں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے، اسے سمجھیں گے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، پی جاتے ہیں، اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفت بیان کی۔ وہ غصہ تو کرتے ہیں، غصہ تو انہیں آتا ہے جو غیر فطرتی چیز ہے، لیکن ان کی اچھی صفت کیا ہے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھ لیتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے وہ رضائے الہی کے لیے ضبط کرے۔ سب سے بہترین گھونٹ جو اللہ کے نزدیک اجر والا ہے، فضیلت والا ہے، وہ ضبط کا گھونٹ ہے، وہ غصے کا گھونٹ ہے، وہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی کو ہی بجھا دیتا ہے، سو تم میں کسی شخص کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے،
اسی طرح غصہ چلا جائے گا، یعنی اپنی حالت کو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا اپنی جگہ بدل لے۔ اپنی حالت بدل لینے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ سبحان اللہ، غصے کو روکیں گے تو آخرت کا کیا فائدہ کہ اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی، والعافین عن الناس، پہلی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، دوسری والعافین عن الناس کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ یہ فضیلت ہر کسی کے مظالم کے معاف کرنے کو شامل ہے۔ کسی آدمی نے مال مار لیا، حق روک لیا، مار پیٹ کی، غیبت کی، بہتان لگایا، ان سب کو معاف کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ معاف کرنے کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے باعزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو انسان عاجز ہے کہ اب معاف کے بغیر گزارا ہی نہیں، اب تو معاف کرنا ہی ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ صاحب قدرت ہے، اس کو اس وقت بدلہ لینے کی قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو بدلہ لے لے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر دے؟ معاف کر دے، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ باعزت شخص ہے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم۔ تیسری صفت کیا فرمائی؟ المحسنین، نیکی کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اچھے کام کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ محسنین، محسن کی جمع ہے جس کا مصدر احسان ہے، اور احسان ہر کام کی خوبی کے ساتھ انجام دینا ہی احسان ہوتا ہے، یعنی ایک کام کو اچھا کیا، ایک کام کو بہت اچھا کیا، اور ایک کام کو اتنا اچھا کیا کہ اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا، وہ درجہ احسان کا درجہ ہے۔ وہ کام جو بخوبی ادا کیا جائے وہ احسان کا درجہ ہے۔ عبادات کا احسان تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسے نہ کر سکے تو پھر ایسے کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بندوں کے ساتھ برتاؤ میں احسان کیا جائے تو اس کی صورت یہ کہ اس کے ساتھ جو معاملات پیش آئیں ان میں بخوبی عمدگی اختیار کرے، مثلا قرضوں کے تقاضوں میں نرمی کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، یتیموں اور مسکینوں اور ضعیفوں کی خدمت کرے، ضرورت مندوں کو کھلائے پلائے پہنائے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ احسان کی خوبی اور عمدگی کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو ان کی ایک باندی وضو کرا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا پڑھا؟ والکاظمین الغیظ۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ پھر اس نے کہا، والعافین عن الناس، اللہ
معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نیک لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، تو اس نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس عورت نے، اس باندی نے کیا آیت پڑھی؟ واللہ یحب المحسنین۔ اس پر انہوں نے فرمایا اچھا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کہ اس دور کی باندیاں بھی قرآن کو کتنا سمجھتی تھی، کتنا یاد کرتی تھی کہ وقت پر آیت پڑھنے پر اسے آزادی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب طریقہ کیا ہو کہ ہمیں اگر غصہ آئے تو ہم اسے کنٹرول کریں، کیسے کنٹرول کریں، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس کی برکت سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہوا تو کیا کرے؟ تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ پڑھے تو انشاءاللہ العظیم اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ مثلا اگر لیٹا ہے تو اٹھ جائے یا پھر بیٹھ جائے، اگر بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا تھا تو چل پڑے، اپنی جگہ بدل لے۔ اگر کسی کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ اگر وضو سے بھی غصہ دور نہ ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے کی حالت میں سوچے کہ میں سجدے میں پڑا ہوا اللہ کے ایک عاجز بندہ ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالے، اس سے بھی اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہوگا۔ کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ناک کے نتھنے میں شیطان بسیرا کرتا ہے، کہ انسان کا ٹہراؤ، کہ جہاں سے انسان کے دل میں اور انسان کے دماغ میں وساوس اور برے خیالات وہ پیدا کرتا ہے، تو اس کی قیام گاہ انسان کے ناک کا نتھنا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب وہ وساوس ڈالے، غصہ دلائے، تو وہ اپنے ناک کے نتھنے میں پانی ڈالے تاکہ شیطان وہاں سے دور ہو جائے، بھاگ جائے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے لیکن جلدی چلا جائے، اور برا انسان وہ ہے کہ جس سے غصہ جلدی آئے اور بڑی دیر سے جائے۔ آج ہماری یہی حالت ہے، ہم اسی بیماری کی کیٹیگری میں ہیں کہ ہمیں غصہ تو جلدی آتا ہے لیکن جاتا بہت دیر سے ہے۔ اسی لیے ہمیں اگر کسی وجہ سے غصہ آئے تو پھر اگر دوسرا فریق معافی مانگے تو دل سے فوراً ناراضگی ہمیں دور کر دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔